ریاض اور عمر جو ہے یہ یہاں سے گئے تھے اٹلی کے لیے نکلے تھے، تو وہاں پر لیبیا میں انہوں نے تھوڑا وقت گزارا، ساتھ میں تھے، ایک ہی پوائنٹ میں تھے۔ پھر جو وہاں سے جاتے ہیں شپ میں یا کشتی میں، تو یہ دونوں ایک ساتھ گئے تھے وہاں، تو دونوں 18 دسمبر سے لاپتہ ہے، ان کا کوئی ابھی تک ان کا کوئی کانٹیکٹ یا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ خبر آئی تھی کہ کشتی ڈوب گئی ہے، لیکن وہ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے نا۔ میرا نام نیاز محمد ہے اور ہمارا تعلق میرا سوڑیزی پایان سے ہے۔ یہ ریاض اور عمر جو ہے یہ یہاں سے گئے تھے اٹلی کے لیے نکلے تھے، تو وہاں پر لیبیا میں انہوں نے تھوڑا وقت گزارا، ساتھ میں تھے، ایک ہی پوائنٹ میں تھے۔ پھر جو وہاں سے جاتے ہیں شپ میں یا کشتی میں، تو یہ دونوں ایک ساتھ گئے تھے وہاں، تو دونوں 18 دسمبر سے لاپتہ ہے، ان کا کوئی ابھی تک ان کا کوئی کانٹیکٹ یا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اور خبر آئی تھی کہ کشتی ڈوب گئی ہے، لیکن وہ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے نا، تو نہ کوئی بندہ نکلا ہے، نہ کوئی جو کشتی تھا اس کا بھی کوئی تختہ وغیرہ یا کوئی اور ثبوت نہیں ملا۔ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو کوسٹ گارڈ والے ہیں وہ چھاپے مارتے ہیں پوائنٹس پر اور لوگوں کو اٹھاتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، تو پھر ہمارا جو فوکس تھا اسی طرف گیا کہ شاید اسی لیبیا میں یہ موجود ہے، اور یا سرکاری جیلوں میں ہے یا اور کوئی مافیا والی جیلوں میں موجود ہے۔ تو اب بھی ہم اس امید کے ساتھ جو ہے جی رہے ہیں، آج یا کل پتہ چلے گا۔ تو جو حکومت ہے اس سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آپ کی پالیسی ہے، فورن پالیسی ہے، جو آپ کی جو جتنے بھی سفارتی تعلقات ہیں ان کے بنا پر اس چیز پر زور لائیں، اور جو ہمارے جو بندے ہیں بحفاظت اس کو نکال دیں۔ اور ہم آج بھی امید رکھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ زندہ ہے، یہ لیبیا میں کہیں موجود ہے۔ وہ ریاض جو ہے تقریباً اس کا عمر 25 یا 26 سال تھا، اور شادی نہیں کی تھی اس نے۔ یہاں پر روزگار تو نہیں تھا، البتہ اسٹوڈنٹ تھا، ڈینٹل کالج میں BS کر رہا تھا حیدرآباد۔ اور پھر یہاں پر جو اور فرینڈس تھے جو گپ شپ لگاتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں، تو ان فرینڈز نے کہا کہ فلاں جو ہے اٹلی گیا، وہاں پر نیشنلٹی جو ہے، وہاں کے سٹیزن شپ جو ہے وہ جلدی ملتی ہے۔ تو اسی بنا پر اس نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ یہاں پر جو ہے کتنا دیر میں چکر لگاتا رہوں گا، لیکن یہ بہتر سمجھا اس نے کہ میں جاؤں باہر، وہاں پر نیشنلٹی جلدی ملتی ہے، خاص طور پر یورپ کنٹریز میں، اٹلی میں۔ تو اس نے کہا کہ میں بس مجھے سٹیزن شپ بھی مل جائے گی اور وہاں پر روزگار کروں گا، کیونکہ یہاں پر حالات جو ہے بہت خراب ہیں، اسپیشلی ان ایمپلائمنٹ زیادہ ہے اس ملک میں۔ تو یہ سوچ رکھتے ہوئے اس نے یہ قدم اٹھایا، باہر گیا۔ حالانکہ اس نے ایک بار اپلائی بھی کی تھی تعلیم کے جو تعلیمی پروسیس تھا انگلینڈ کے لیے، لیکن وہ پھر ریجیکٹ ہوا، اس کا جو انٹرویو تھا یا وہ ڈیلے ہو گیا، تو اس کی بنا پر وہ جو ہے اس انٹیک میں اس کا داخلہ نہیں ہوا لندن میں۔ تو پھر بعد میں اس نے دوسرا راستہ ہے اس نے چن لیا کہ میں جو یہ راستہ ہے اس پر جو ہے اٹلی جاؤں گا۔ تو پھر بس اس وقت تو ہم نے ان کو بٹھایا بھی تھا اور کافی دیر اس کو سمجھایا تھا کہ یہ ہائی رسک ہے، اس میں یہ سمجھے کہ 50% آپ کا موت ہے اور 50% آپ جو ہے آپ اگر نکلے تو چلے جائیں گے نا۔ تو بس اس نے یہی زد لگائی تھی، نہیں بہت سارے جو ہے وہ بحفاظت وہاں پہنچ گئے، اور اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ بس ہمیں یہ باور کرا رہے تھے کہ آپ یہ فکر وغیرہ چھوڑ دینا کہ یہ ڈوب جائے، ہم ڈوب جائیں گے یا مر جائیں گے۔ تو بس ہم نے بھی پھر جو میرا کیا کہیں گے ان لوگوں؟ سب سے پہلے تو ہم جو یہ نظام ہے، حکومت وقت ہے، اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو روزگار فراہم کرے،
ایک بہتر زندگی کے لیے. اور دوسری بات یہ جو ایجنٹس وغیرہ ہیں وہ یہ جو اللیگل طریقہ ہے، ایک ایجنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو لیگلی آپ کو پہنچاتے ہیں. دوسری یہ ڈینجر جو راستے ہیں ان پر آپ کو پہنچاتے ہیں. تو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اللیگلی پہنچاتے ہیں تو بس یہ اپنا کام چھوڑ دے اور کوئی لیگل طریقہ ہے اس کے لیے اختیار کرے سفارتی تعلقات کے ذریعے، اور جتنا بہتر طریقہ ہو. تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللیگل طریقہ ہے اس میں زیادہ تر رسک ہے، موت بھی ہو جاتی ہے. بعض اوقات وہ پکڑ بھی جاتے ہیں، پولیسوں سے مارتے ہیں، اور بہت زیادہ وہ کیا ہو ضلالت پڑتی ہے نا راستے میں. بس گھر میں تو غم کا ماحول ہے، سب یاد کرتے ہیں اس کو. ایسا کوئی لمحہ گزرا نہیں ہے کہ اس کو یاد نہ کیا ہو اس کے لیے. اور اس کی ماں جو ہے وہ زیادہ ایجڈ بھی ہے نا، اور باپ اس کا جو ہے وہ کارڈک پیشنٹ ہے، دل کے مریض ہے، دوائی بھی لیتے ہیں ریگولر. تو سارا دن جو ہے وہ بس اسی کی باتیں کرتے ہیں، جو یادیں یہاں پر گزری، اس نے یہ کیا تھا، ریاض نے یہ کیا تھا. تو یہ باتیں جو ہے سارا دن گھر میں ہوتی رہتی ہیں. اور اس کے لیے دعائیں جو ہے وہ اسپیشلی ہو رہی ہیں تہجد میں، اور ختم ہو رہے ہیں. تو حکومت وقت سے تو ہمیں یہ مطالبہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس چیز پر ایکشن لیں. اور ہم نے جتنے بھی یہ جو سفارتی اور جو مولانا صاحب نے آپ کو بتائی جتنی بھی یہ کوششیں کی ہیں، تو یہ اس وجہ سے کی ہے کہ ہمارے بندے جو ہے بحفاظت اپنے ملک آ جائے، بحفاظت نکلے، تو اس کو عملی جامہ پہنائے. ابھی تک تو یہ کاغذی کارروائی ہے لیکن عملی کوئی اقدام ابھی تک نہیں ہوا. پہلے فرصت میں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے سب سے پہلے یہ راستہ اختیار نہ کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہی ہائی رسکی ہے. اور تو پہلے جو گئے تھے وہ تو پھر بھی کوئی اتنا ریسٹرکشن نہیں تھا نا. ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ پکڑ دکڑ ہے. اور یہ جو اسپیشل یہ جو لیبیا کا راستہ ہے، اس پہ اٹلی اور جو لیبیا کے درمیان جو سمندر ہے اس میں وہ جو ہے پھر زیادہ خطرناک ہے. اس راستے پر کبھی نہ جائے، اور بس اسی ملک میں روزگار شروع کرے، پڑھائی کرے، اور یہی اپنا مستقبل سنوارے. اور اگر جانا چاہتے ہیں پھر بھی اس کا موڈ ہے، اس کا دل ہے، تو پھر لیگلی طریقے سے جو ہے سفارتی تعلقات اور جو لیگل طریقہ ہے، چاہے وہ ایجوکیشنز ہو یا ورک پرمٹ ہو یا جو بھی لیگل طریقہ ہے، اس پر جو ہے سفر شروع کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اور جو یہ طریقہ ہے یہ بالکل اختیار نہ کریں. ہمارا یہ مشورہ ہے اور ہمارا یہ نصیحت ہے.